السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے۔ یہ ہم ابھی بتائیں گے کہ یہاں پر شیطان سے کیا مراد ہے۔ انفرادی یا ذاتی مفاد پرستی کا جذبہ جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، سوسائٹی کا فائدہ نہیں سوچتا، پوری انسانیت کا یا باقی انسانیت کا فائدہ نہیں سوچتا، یہ جو مفاد پرستی کا سرکش جذبہ ہے، قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔ یہ ہے شیطان۔ تو ریلیجن کے اندر تو بڑے افسانے ہیں شیطان کے، لیکن یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اس کی کتاب، تو یہ تو خود ہی بتاتا ہے کہ شیطان کیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے۔ یعنی اگر تم شیطان کو فالو کرو گے، دوسرے لفظوں میں اپنے ہی مفاد پرستی کے جذبات کو فالو کرو گے جو اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی جو دماغ کے اندر آئی ہوئی صحیح بات کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چلی ہوئی ہے کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ لالچ اتنا غالب آ جاتا ہے کیونکہ اس کو فائدہ بہت نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ قتل بھی کر دیتا ہے، ڈکیٹی بھی کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا جرم اس کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ مفاد پرست سرکش جذبہ جو اپنا عارضی مفاد سوچتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بعد میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ آپ روزانہ اخبار دیکھتے ہیں، روزانہ آپ نیوز سنتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کا قتل کر دیا، فلاں عورت کے ساتھ مل کر اس کے خامند کو قتل کر دیا، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ یا کسی نے اگر کوئی بینک رابری کی ہے، بینک ڈکیٹی، تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کو قتل کیا ہے بینک ڈکیٹی کے دوران تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن عارضی جو فائدہ ہوتا ہے وہ اتنا غالب آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذاتی سرکش جذبہ، مفاد پرستی کا جذبہ جو وقتی مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بعد کے کانسیکوینسز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذاتی مفاد پرست سرکش جذبہ جب غالب آتا ہے تو پھر عقل و فکر سب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ کہتا ہے اگر اس کو فالو کرو گے، ٹھیک ہے، وقتی کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ان دی لانگ رن کیا ہو جائے گا؟ فقر، مفلسی، تنگ دستی یہ آئے گی۔ آپ نے کہیں کوئی وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی چوری کر لی، ڈکیٹی کر لی، کسی کا قتل کر دیا، تو جب پکڑا جاتا ہے تو پھر دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، پھر کیسے اس کی معاشی حالات ہو جاتے ہیں، کیسے اس کی اپنی جو ہے وہ حالات جو ہیں ان کی نظر میں، باقی لوگوں کی نظر میں اس کی کیا حیثیت بن جاتی ہے، تو کیس کے اوپر پیسے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم کی روح سے اگر دیکھیں تو ٹھیک ہے، وقتی کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن کبھی فائدہ نہیں ہوتا، تنگ دستی ہی آتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی ان لافل کام کریں گے، یہ تو قرآن کا لا ہے نا، آپ اپنی سوسائٹی کے بھی بنائے ہوئے، حالانکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے بائی لاز ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ تنگ دستی کے اور برے حالات دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑے جو جاگیردار ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کا کتنا مال و دولت مقدمات کی نظر ہو جاتا ہے، تھانے کچہریوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔
اگر وہ اپنے آپ کو صحیح رکھتے، وقتی مفاد نہ سوچتے، تو جتنی دولت، جتنا ان کا وقت ضائع ہو گیا تو وہ سارا بچ جاتا، اس سے تو وہ کہیں زیادہ اپنی فارمنگ کر کے کما سکتے تھے۔ تو یہ میں محسوس مثالوں سے بات کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم کیا رہا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے، یہ ہے شیطان، اور یہ ہوتا ہے اس کا فنکشن جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پوری انسانیت کا فائدہ نہیں سوچتا اپنی مفاد پرستی میں، تو وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے انسینٹیو شیطان کی طرف سے کہ وہ یہ ایک ڈر پیدا کرتا ہے کہ اگر تم ضرورت مندوں کو دو گے تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان یعنی انسان کے وہ جو مفاد پرستی کے جو جذبات ہوتے ہیں، تو وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ سمیٹ لو، بائی ہک بائی کروک، جائز ناجائز طریقے سے کسی کا گلا کاٹ کر، ذخیرہ اندوزی کر کے، کسی طرح سے بھی وہ مال جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ ہوتے ہیں سرکش جذبات، ان کو قرآن شیطان بولتا ہے۔ تو وہ یہ بھی انسان کے اندر یہ جو سرکش جذبہ ہوتا ہے مفاد پرستی کا، یہ ڈر بھی پیدا کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنی ضرورت سے زائد دولت ضرورت مندوں کو اگر تم نے دی تو کل کو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم بھی مفلس ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے ان لوگوں کی طرح۔ تو اس لیے کسی کو نہ دو، اپنے لیے رکھو۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جو مرضی کر لو، ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، کائنات میں سرگرم عمل ہے، جب بھی تم اس کی وائلیشن کرو گے تو یہ نتیجہ تو پھر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ جو بچائی ہوئی دولت ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور دیکھ لیں اب کتنے بڑے بڑے ٹائکون، بڑے بڑے وہ ڈان، جب وہ پکڑ میں آتے ہیں تو ان کی کوئی دولت ان کے کام نہیں آتی۔ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، قرآن کریم اس طرح سے سمجھاتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے تنگ دستی کا ڈر پیدا کرتا ہے، دولت کو جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، شیطانی جذبہ، اور پھر وہ کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ اب ریلیجیس جو انٹرپریٹیشنز ہیں، عام جو تراجم، اس میں یہی ہوگا وہ فحشاء یعنی کوئی عورت کی کوئی فحشی کی بات، کوئی عریانی کی بات، وہی ان کو فحشاء نظر آتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، بڑی بلند سطح کے اوپر بات کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو فحشی ہوتی ہے نا، جس کو ہم مذہب کی روح سے فحشی سمجھتے ہیں، یہ صرف ہم ہی نہیں سمجھتے، ہم سے زیادہ یورپ میں بھی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہماری جو خواتین ہیں، جتنی وہ ماڈرن بن کر اور جتنی وہ یوں کہہ لیں کہ اخلاق سے بھی بالکل گرے ہوئے کپڑے، موسٹلی میں بات بتا رہا ہوں جو بہت ماڈرن طبقے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کلاس کی، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس ان کا جو لباس ہے وہ پراپر نہیں ہے، وہ صحیح جو ایک باحیا خاتون کے لیے ایک صحیح لباس ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے اس لباس کے اندر، یا ایسا لباس کہ جس کو وہ باہر نکلے تو دوسرے لوگ ان عورتوں کو کسی بری نظر سے نہ دیکھیں، ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسی خواتین پاکستان میں ایسے خاص طبقے ہیں، مخصوص طبقے کہ ہیں وہ ایسی خواتین، وہ یورپ سے بھی آگے گزر گئی ہیں، یعنی اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے میں، اپنے آپ کو یوں کہہ لیں نیم عریاں کپڑے پہننے میں ہیں ایسی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو اس فحشی کو تو یورپ کے لوگ بھی فحشی مانتے ہیں۔ اگر یہ خواتین جو چند ہیں، جیسے یہ خواتین ڈے کے اوپر 8 مارچ کے اوپر جس طرح سے انہوں نے سلوگن اٹھائے اور جس طرح کے انہوں نے نعرے لگائے، جو انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے، بالکل وہ جو پرورشن سے ریلیٹڈ ہیں، سارے پرورٹڈ ہیں وہ، تو ان کے اوپر آپ غور کریں۔ اس طرح کی چیز تو یورپ کی عورتیں بھی نہیں کرتی۔ اس کی ایک علیحدہ ریزن ہے کہ وہ بیلنس میں ہیں ہماری خواتین سے زیادہ، کیونکہ ان کو ان سے پہلے آزادی ملی ہوئی، یہ نہیں کہ وہ شروع سے آزاد تھی، یہ کل کی بات ہے۔ یورپ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی، تو لیکن ہم سے پہلے ان کو آزادی ملی۔
تو وہ اپنے بیلنس میں آ چکے ہیں۔ ان خواتین کو چونکہ ابھی یہ نئی نئی آزادی کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے، تو اس لیے یہ ابھی بیلنس میں نہیں ہے، تو جب بیلنس میں آئیں گی تو ان کے بھی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لیکن ابھی تو وہ ڈس بیلنس ہے، اس لیے وہ اس طرح کی حرکات کر رہی ہیں، اس طرح کے وہ سلوگن اٹھا رہی ہیں۔ تو یہ جو فحاشی ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کو تو یورپ میں بھی فحاشی تسلیم کیا جاتا ہے، وہ بھی نکلتی ہیں تو فل بازو پہن کے نکلتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ ان کی یہ بغلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی سلیو لیس انہوں نے شرٹ پہنی ہوتی ہیں، نیچے وہ پنڈلیوں سے اوپر تک انہوں نے ٹراؤزر پہنے ہوتے ہیں، ساری پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے، ایسی بھی خواتین ہیں لیکن ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری خواتین ہیں جو بالکل پراپر لباس میں آئیں گی، پورے سلیو کے ساتھ، پورے وہ نیچے تک اپنے ان کے ٹراؤزر ہوں گے، بالکل ان کے ڈیپ گلے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جس کو یہ فحاشی بول رہے ہیں نا، یہ فحاشی تو دنیا کی ہر قوم کی عورتوں کو اور مردوں کو شعور ہے۔ قرآن اس کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ یہ جو فحشا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ذخیرہ اندوزی، اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ اپنے پاس اس کو بند کر لینا، اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے سیف میں، اس کو ہوا بھی نہ لگنے دینا، کنجوسی کرنا، ضرورت مندوں کو نہ دینا، یہ قرآن اس کو ٹاپ لیول کے اوپر لے کر آ رہا ہے فحاشی میں۔ یہ ہوتا ہے فحشا۔ تو شیطان کیا ہے؟ تمہیں فحشا کا حکم دیتا ہے کہ مال و دولت جو ہے اس کو جمع کر کے رکھو، ضرورت مندوں کو نہ دو۔ تو یہ چیز ہے، وہ جو انسان کے جو مفاد پرست سرکش جذبات ہوتے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان اپنی دولت جو ہے وہ اپنے لیے سمیٹ کر رکھے، کسی طرح سے بائی ہک اور کروک ان کو کمائے، چاہے ذخیرہ اندوزی سے کمائے یا کسی طرح سے بھی کمائے، لیکن وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس ہی ہو، وہ کسی کو بھی نہ دے۔ قرآن اس کو فحشا بول رہا ہے۔ وہ والی جو فحاشی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ والی فحاشی کو تو دنیا کی ہر قوم فحاشی تسلیم کرتی ہے، تو اس کی نہیں یہاں پہ بات ہو رہی۔ وہ اس میں وہ بھی آ جاتی ہے، لیکن اس میں اصل فحاشی آ رہی ہے کہ ضرورت سے زائد مال کو دبا کر رکھ لینا اپنے پاس، اس کو ہوا بھی نہ لگنے دینا، اور ذخیرہ اندوزی کرنا اور اس طرح کی جو چیزیں کرنا۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ آگے قرآن کیا کہتا ہے، دوسری آیت سے بتاؤں گا مثال دے کر۔ تو پھر یہاں فحاشا سے کیا مراد ہے؟ مال جمع کرنا اور ضرورت مندوں کو نہ دینا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ ان فحشا کی روک تھام کے لیے قرآن نے صلاۃ کا نظام دیا ہے۔ اب دیکھیں کہاں پر یہ لفظ، یہاں پر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطانی جذبات تمہیں فحشا کا حکم دیتے ہیں۔ اور آگے یہ جو قرآن کی یہ جو سورہ العنکبوت کی جو آیت ہے 45 نمبر کی، 4-5 کی نمبر کی، اس میں کہہ رہا ہے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ صلاۃ جو ہے وہ فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صلاۃ ہے جو فحشا اور منکر سے روکتی ہے، تو کیا یہ ورشپ کرنے سے رکی ہے؟ اگر رکتی تو یہ صلاۃ جس مسجد میں، جن مساجد میں ادا ہو رہی ہے، تو آپ ذرا ابھی دیکھ لیں کہ اسی 1 سال میں دیکھ لیں کہ کتنے سوڈمی کیسز ہو چکے ہیں، اور پیچھے جا کر دیکھیں اسی مسجد کے اندر کتنے سوڈمی کیسز ہو چکے ہیں۔ اگر صلاۃ اسی فحشا کی بات کر رہی ہے جو فحشا ہمارے ذہنوں میں ہے، فحاشی عریانی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسی کو مان لیں تو وہ جہاں پر صلاۃ کھڑی ہوتی ہے مسجد، اور اس کے اندر وہ جو امام ہے، جو مذہبی پیشوا جو امامت کرا رہا ہوتا ہے اس نماز کی، تو سوڈمی کیسز کتنے ہیں، کتنی مساجد میں جو ان اماموں کے اوپر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ والی فحشا نہیں ہے۔ اگر وہ والی فحشا ہوتی اور یہ وہ والی صلاۃ ہوتی جس کو قرآن بول رہا ہے، تو وہ تو پھر رک جانی چاہیے تھی۔ وہ تو الٹا ان مساجد میں ہو رہی ہے، اور وہ ان کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں جو وہ پڑھانے والے ہیں اس مسجد کے اندر اس نماز کو۔ سوڈمی کیسز ہیں ان کے اوپر، آئے روز آتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ چیزیں؟ تو یہ نہ وہ والی صلاۃ ہے نہ وہ والی فحشا ہے،
اس چیز کو آپ غور سے سمجھ لیں۔ تو یہاں پر جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے نظام۔ صلاۃ ایک نظام ہے، قرآنی اصولوں کی روح سے نظام، جو کسی بھی اسٹیٹ کی سطح کے اوپر جب قائم ہو جاتا ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ والی فحشاء بھی نہیں رہتی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جس کو ہم فحشی اور عریانی بولتے ہیں، اور وہ والی فحشاء بھی نہیں رہتی جو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی، مال و دولت جمع کرنا اور پھر کسی کو نہ دینا، مال و دولت کو زائدہ ضرورت مندوں کے لیے کھلا نہ رکھنا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص انلمیٹڈ سرمایہ بائی ہک بائی کروک اکٹھا کرتا چلا جائے، ذخیرہ اندوزی ہولڈنگ کرتا چلا جائے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ ایک سال میں اگر وہ لاکھ پتی ہے تو اگلے سال وہ کروڑ پتی ہو، اور پھر اس سے اگلے سال وہ ارب پتی ہو، اور پھر وہ کھرب پتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، اس کو حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے لیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، یہ کیسے ملٹی پلائی ہو گیا۔ تو اس نظام میں وہ نظام ہے صلاۃ کا۔ جب تک وہ نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ورشپ ہے، وہ کرتے رہے، لیکن اس کا کوئی عملی فائدہ تو نہیں ہوگا، فحشاء تو نہیں روکے گی، نہ یہ والی فحشی اور یعنی جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں، نہ قرآن والی فحشاء جو یہ جو کیپٹلزم کی جو چیزیں ہیں، ہولڈنگ ہے، مال و دولت کو جمع کرنا، انلمیٹڈ یہ چیزیں، یہ پھر نہیں ہو سکیں گی۔ تو ان کے سدباب کس سے ہوگا؟ الصلاۃ سے، وہ روکے گی۔ تو یہ ایک نظام ہوا نا۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے خود بتا دیا کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے، اور خود بتا دیا کہ فحشاء کیا ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ صلاۃ کا نظام جب قائم ہوگا اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، اس میں پھر نہ کوئی ضرورت سے زائد مال و دولت جمع کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا حق مار سکے گا، نہ کوئی ذخیرہ دوزی کر سکے گا۔ تو یہ صلاۃ ہے۔ ان فحشاء کو صرف قرآنی صلاۃ ہی روک سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں، یہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 268 کی آیت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس میں کہتا ہے کہ شیطان تو یہ کرتا ہے نا کہ وہ تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، فحشاء کی طرف کہتا ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اب یہاں پر کمپیریزن ہو رہا ہے کہ شیطان تمہیں کس طرف لے کر جاتا ہے، شیطان تمہیں کس چیز کا وعدہ دیتا ہے، کس چیز کے اوپر چلاتا ہے، اور یعنی تمہارے جو سرکش جذبات ہیں وہ کس چیز کے اوپر تمہیں چلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں کس چیز کا وعدہ دیتا ہے، کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے حفاظت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، وہ فحشاء کا وعدہ دیتا ہے جو سرکش جذبات ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے شیطان کہا۔ لیکن اللہ جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس کے قوانین کو فالو کرو گے، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر پہلے تو ان کو نافذ کرو گے، پھر ان کو فالو کرو گے۔ اگر اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ نہیں بھی ہیں کسی معاشرے یا ملک کے اندر، تو تم اپنی طرف سے جس حد تک ہو سکتا ہے ان قوانین کو فالو کرو گے۔ ایبسولوٹلی بک آف اللہ کے قوانین، کسی ریلیجس بک کے نہیں، وہ تو پھر شرک ہو جائے گا۔ تو ایبسولوٹ بک آف اللہ کے قوانین کو فالو کرنا یہ توحید ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس سے پھر کیا ہوگا؟ ان قوانین کو فالو کرنے سے تمہیں مغفرت یعنی حفاظت بھی ملے گی، وفضلاً اور فضل بھی ملے گا۔ فضل کے اندر رزق کی فراوانی آ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک حفاظت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی کے اندر ایک امن پیدا ہوتا ہے، امن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر فضل جو ہوتا ہے نا، یہ جو رزق ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان ان چیزوں سے وہ سمجھتا ہے کہ میں فراڈ سے بھی محفوظ ہو گیا ہوں، دھوکہ سے محفوظ ہو گیا ہوں، جھوٹ سے محفوظ ہو گیا ہوں، تو اس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال میں لے کے آتا ہے۔ جب زیادہ استعمال میں لے کے آتا ہے تو اس سے اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، فضل موجود ہوتا ہے۔ اس فضل کے لیے ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے،
صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، محنت کا، یہ ماحول جب آپ کریٹ کرتے ہیں اللہ کے قوانین کی روح سے تو پھر حفاظت بھی ملتی ہے، اور اس میں پھر فضل، اللہ کا جو فضل، اس کا جو رزق وہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ان کا پھر سارا فوکس ان بیرونی خطرات سے ہٹ کر، جس کو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بیرونی اور اندرونی، ایکسٹرنل اور انٹرنل فیئر، خوف نہیں ہوتا، تو وہ اپنی صلاحیتوں سے وہ قوم زیادہ کام لیتی ہے اور پھر وہ اللہ کے فضل کو بھی زیادہ حاصل کرتی چلی جاتی ہے، یہ ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ واللہ واسع علیم، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں کیا ضابطے دینے ہیں، اور اس کا جو نظام ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اگر تم اللہ کے قوانین کو فالو کرو گے، اس سے جب تمہیں حفاظت ملے گی، اور جتنا رزق کا نظام اللہ نے زمین کے اوپر اور اس کائنات میں رکھا ہوا ہے، جب تم اس کے اندر محنت کرو گے دیانتداری کے ساتھ، تو پھر تو فضل ہی فضل ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ تو یہ چیز ہے، وسعت والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نہیں پکڑتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی آگ میں ڈال دیتا ہے یا تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، بالکل نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ عفو درگزر کرتا ہے، تو وارن کرتا چلا جاتا ہے، وارن کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو پہلے ایک ہلکا سا ایک رکاوٹ آتی ہے، پھر اس کو بھی آپ نہیں ٹھہرتے، آگے بڑھتے ہیں، پھر اور کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، پھر اور کوئی، جب انسان ان ساری رکاوٹوں سے بے پرواہ ہو کے اپنی تباہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اسات آتی ہے، پھر تباہی آتی ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر تباہی نہیں آتی، پہلے چھوٹے چھوٹے ان کو وارننگ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب انسان نہیں سمجھتا، انسسٹ رہتا ہے اپنے غلط کاموں کے اوپر، اپنی غلط سوچ کے اوپر، تو پھر بالآخر تباہی اس کو آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے واللہ واسع علیم، کہ یکدم اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ نہیں پکڑتا، اس کے ہاں بڑی وسعت ہے۔ تو یہ چیز ہے جی، بڑی ہی اہم آیت ہے، بڑا ہی غور طلب یہ آیت ہے، اس کو اوپر آپ خود غور کریں، خود سوچیں، خود سمجھیں، تدبر کیا کریں، تھنک اگین، ایک سائنٹیفک پروسیس ہے وہ کیا کریں، اس سے آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا اور آپ کی شخصیت کی گرومنگ بھی ہوگی۔ شکریہ۔